السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق توحید کی مشق کا سوال نمبر 3 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس سوال کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم، سورہ فاتحہ آیت نمبر 4۔ ترجمہ: اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت کے ترجمے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں اس آیت میں کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ایک اللہ ہی سے مدد مانگنا، ایک اللہ ہی کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہی عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج جو ہے کبھی بھی ایسا آپ نہیں دیکھیں گے کہ سورج جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے یا بعد میں طلوع ہو، یعنی سورج ہر روز اپنے پورے ٹائم پہ جو اس کا وقت مقرر ہے اس پہ وہ طلوع ہوتا ہے اور پھر اپنے مقررہ راستے سے چلتا ہوا وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہوا غروب ہوتا ہے اپنے پورے وقت پر۔ اسی طرح چاند اور ستارے بھی اپنے اپنے راستوں پر اپنی اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں۔ کبھی چاند یا ستارے کبھی آپس میں ٹکراتے نہیں، بغیر ٹکرائے اپنی مقررہ منزل کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اور مقررہ راستے میں نہ کبھی ستارے ایک دوسرے کے راستے میں آتے ہیں، نہ کبھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، نہ کبھی سورج چاند سے ٹکراتا ہے، نہ کبھی چاند سورج سے، بلکہ ہر کائنات کی ہر چیز۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہر موسم جو ہے وہ اپنے اپنے وقت پر آتا ہے اور چلا جاتا ہے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، خزاں ہو، بہار ہو، یا جو ہے وہ یعنی موسم جتنے بھی ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے وقت پر ہی آتے ہیں۔ یہ کائنات کا سارا نظام جو ہے یہ خود بخود نہیں چل رہا، یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، یعنی یہ سورج، چاند، ستارے اور یہ موسموں کا آنا اور چلے جانا، یہ سب کا سارا نظام جو ہے یہ کوئی نہ کوئی ہستی چلا رہی ہے۔ اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا، یعنی کبھی سورج کے نکلنے یا چاند کے نکلنے، ستاروں کے نکلنے یا موسموں کی تبدیلی میں، یا اس کے علاوہ کائنات کے جتنے بھی نظام چل رہے ہیں ان میں کسی نہ کسی بات پر ضرور اختلاف ہو جاتا۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہوتا، کوئی اور بھی خدا ہوتا تو ضرور کسی نہ کسی بات پر اختلاف ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، یکتا یعنی اکیلا، واحد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی شامل نہیں، ہر مرضی، ہر فیصلہ اس کا اپنا ہے۔
وہی خالق و مالک ہے، یعنی پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی وہی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی قدرت چلتی ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی حقیقی مالک ہے اس کل کائنات کا۔ ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ جب چاہے ہمیں موت کی نیند سلا سکتا ہے، جب چاہے ہم سے یہ زندگی چھین سکتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے کہ ہم صرف ایک خدا کو مانیں، اسی کے ہاتھ میں ہم اپنی زندگی اور موت کو جانیں، اسی کو ہم اپنا خالق اور مالک مانیں۔ ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، اسی لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور یہی عقیدہ توحید ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو مالک اور اسی کو خالق سمجھتے ہیں، اور اپنی تمام حاجتیں، ضرورتیں، خواہشیں، مشکلیں اور پریشانیاں جو ہیں اسی کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہی پوری کرتا ہے ہماری ضرورتوں کو، اسی لیے ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔